مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو سین اور با پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے اور با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا، اور اس کیٹیگری میں نون اور یا نہیں ہے، اس لیے کہ نون اور یا جب آخر میں ہو تو اس کی جو شکل ہوتی ہے اس کا غنہ باقی رہتا ہے۔ یہاں پر سین بھی شکل تبدیل نہیں کرتا ہے اور با بھی جب آخر میں ہو تو شکل تبدیل نہیں کرتی ہے۔ اب البتہ یہاں پر ایک جو انقلابی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو غنہ ہے، اس کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ یہ مختلف صورتیں جو ہوتی ہے اس میں اپنی شکل جو ہوتی ہے تبدیل کر دیتی ہے۔ سین جب الف، دال، کاف، لام، لام الف لا اور ہا کے ساتھ ہو تو اس کی جو شکل ہوگی معمولی سی پیارا نما شکل ہو جائے گی اس طرح۔ اور اگر ہا، میم، یا اور لمبی یا کے ساتھ ہے تو پھر بجائے اس کے اس کی شکل اس طرح بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم سم لکھ دیتے ہیں تو یہ شکل گول بن گئی ہے۔ اس طرح یا، اس طرح جیم، اور اس کے بغیر جتنی بھی حروف ہوتے ہیں سوائے با کے، تو یہ با کے ساتھ جب سین کا غنہ ملتا ہے، سین کے بعد جو اس کا غنہ ہے تو اس طرح اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے۔ پھر چاہے چھوٹی با ہے یا لمبی با ہے تو لمبی با کا جو یہ حصہ ہے یعنی غنہ تو اوپر سے تھوڑا سا تقریباً لمبا ہوتا ہے، اور چھوٹی با کے ساتھ جب سین کی جو غنہ ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا لکھ دیتے ہیں۔ بکا حروف کے ساتھ باقی کبھی کے ساتھ یہ فاصلہ رکھتا ہے، کبھی اس طرح بن جاتا ہے، دیکھ یہاں پہ اور یہاں پہ، اور یہاں پر فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہاں پر بھی معمولی سی گولائی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سین کو اس کے الف کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہ بھی تقریباً سطر اول ہی کے نیچے، تقریباً یہاں سے 2 قط کے فاصلے پر اس کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو یہاں سطر ثانی سے تھوڑا سا نیچے اس کا پیارا نما شکل یعنی اس کا جو غنہ ہے اس کو یہاں پر گولائی کی شکل میں اندر سے اور باہر سے کوہنی نما شکل یا تکونی نما شکل اس طرح اس کی بنا دیتے ہیں۔ باقی بقیہ با جو ہے اسی طرح ہے جس طرح ہم مفرد میں لکھا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جو سین ہے اس میں بتایا کہ یہ جو غنہ ہے تھوڑا سا اوپر سے زیادہ لمبائی کی طرف آ رہا ہے، اور یہ جو اس کا جو کوہنی نما شکل ہے جلدی کٹ جاتا ہے اور جلدی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جبکہ چھوٹی با کے ساتھ اگر ہم سین کو لکھیں گے تو یہاں پر یہ جو فاصلہ ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو بالکل سطر اول ہی کے نیچے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بتا دیں گے کہ یہ نصف یہاں، نصف یہاں، پھر یہاں پر ایک اور پھر دوسرا، یعنی یہ ایک دندان سے دوسرے دندان کی طرف لمبائی میں بھی نصف قط اور نیچے جو گہرائی ہے اس میں بھی نصف قط ہے، جبکہ لمبائی میں دوسرا جو دندان ہے 1 قط ہے، کچھ کم قط ہے یعنی پونا، اور اس طرح یہ پورا قط نیچے ہے۔ جبکہ غنے کی طرف ہم اگر جائیں گے تو یہ فاصلہ بجائے اس کی یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے اس کی سیل میں شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی 1 قط ہے اور یہاں پر یہ 1.5 قط ہے، اور اس کی جو گہرائی 2 قط، اور بقیہ جو با ہے یا تا ہے یا سا ہے جو بھی لفظ ہے پرانی کیفیت پہ ہے، یعنی اس کی جو قط ہے 5 قط لمبائی ہے اور 1 قط اس کی گہرائی ہے۔ اس طرح یہ جو با ہے 9 سے لے کر 11 تک اس کی لمبائی ہے اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1/1/2 ہے، یعنی 1.5 قط، اور یہ 1 قط ہے۔ اب یہاں پر ہم شروع کر دیتے ہیں، سب سے پہلے سین لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد صد وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے اوپر پہلا دندان
اور یہ تقریباً یہاں سے 2 قط کے فاصلے پر یہ اس کا دندان شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ نصف قط یہاں اور نصف قط گہرائی میں یہاں سے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ متصل یہ لے کے آئیں گے، اس کو دونوں کو ملائیں گے. جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ ناخن تراش میں 2 قسم کے چاقو ہوتے ہیں، ایک سیدھا ہوتا ہے اس طرح، اور ایک اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اس طرح کنڈا نما شکل ہوتی ہے، اور پھر یہ اس طرح ایک شکل ہوتی ہے. تو اس طرح یہ شکل بھی اگر ہم سیکھ لیں تو یہ آسان ہو جائے گا. اور پھر یہ جو تیسرا دندان ہے تھوڑا سا فاصلے پر بھی ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی ہے، اور پھر اس کو ہم نیچے لائیں گے، نیچے لا کے اب یہ جو سطر ثانی ہے اسی کے قریب ہم اس کو تھوڑی سی گولائی کی شکل دے دیں گے، اور یہ جو کوہنی شکل ہے، یہ تکونی شکل، اس کو ہم یہاں سے جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. اب اس کو میں جلدی مکمل کر دیتا ہوں. یہ اب اس کے بعد نمبر جو ہے وہ باقی ہے. یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ نصف قط یہ ہے، تو یہ کچھ کم قط، اور یہاں سے یہ تقریباً 1 قط ہے. اور پھر یہاں سے اگر ہم شمار کر لیں تو پورا زیادہ بنتا ہے، تقریباً 1.5 قط یہ، اور یہاں پہ تقریباً 1.5 قط یہ. اس کے بعد پرانی طرز پہ با کو لکھ دیتے ہیں. اس کی جو پیمائش ہوگی اندر سے اور باہر سے ہم بتا دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6، تو 6 اس کا وسط یعنی درمیان ہوگا، اور اس کی گہرائی تقریباً 1.5 قط. 7 8 9 10 11 ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی جو لمبائی ہوگی زیادہ سے زیادہ 13 قط، کم از کم 9 قط، اور درمیانے درجے کی جو با ہوتی ہے وہ ہم 11 لکھ دیتے ہیں. 1 قط یہاں پہ لگا دیا تو اس کے وسط میں ایک اس طرح نشان لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے نقطے یہاں لگا دیتے ہیں. ہم نے اس پہ قلم کو پھیرنا ہے، اور یہاں پر جس طرح پہلے بتایا تھا با میں، یہاں پر ایک کونا ہونا چاہیے، اور قلم یہاں سے ہم پتلا شروع کر دیں گے، یعنی قلم کی 3 حصے کر کے 2 حصے قلم استعمال کر دیں گے اور ایک حصہ ہم چھوڑ دیں گے، اور یہ قلم ترچھا لا کے کھینچیں گے اس طرح. جب وسط تک پہنچیں گے تو قلم کا رخ بدل جائے گا، اور قلم کو بجائے کھینچنے کے ہم پیچھے سے دھکا دینے کی کوشش کر دیں گے، اور یہاں پہ ہم قلم کو اوپر اٹھانے کی بھی کوشش کر دیں گے، اور قلم کا رخ بالکل بدلا دیں گے، اور پھر نیچے سے اس کو ہم فنش کر دیں گے. وہاں پر بھی بتایا تھا کہ یہ اخیر جو حصہ ہے تقریباً 2.25 قط یہ زمین کے ساتھ لگے گا، باقی جو با ہے وہ ہوا میں پنڈنگ رہے گی، ہوا میں معلق رہے گی، اور یہ با مکمل ہو گئی. یہاں سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں گے تو 2.5 قط یہ ہے، تقریباً نصف 1.5 قط یہ ہو جائے گا. اور اگر نقطے کے حساب سے ہم یہاں پہ لگا دیں تو یہ پورا نقطہ لگے گا. یہاں سے یہ جو لکیر ہے یہاں سے تقریباً نصف قط یہ بچ جائے گا. تو یہ جو پیمائش ہے یہ 1/2 ہے، یہ بھی جو گہرائی ہے 1/2 ہے، یہ 1.25 قط ہے، اور یہ بھی 1.25 قط ہے، یہ پورا قط یہ 1.5 قط 1 سے 1/2 ہے، اور یہ بھی اس کی گہرائی بھی 1 سے 1/2 ہے. یہ جو لمبائی ہے اب یہاں پر ہمیں صرف 11 قط لگائی ہے، اور یہ 1 سے 1/2 ہے. یہ 1 قط ہے، اور یہ تقریباً 2.5 قط ہے. اور یہاں سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو 1 2 3 4 5 کے بعد اس کی جو پشت ہوگی وہ لگے گی، اور وہ تقریباً 2.25 قط اس کے ساتھ زمین کے ساتھ لگے گی. اس کے بعد یہ حصہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا، یہاں پر بقیہ حصہ. اب اس کے اوپر ہی ہم دوسری جو با ہے وہ لکھیں گے، اور وہ اس کی سیدھ میں اس کا سین ہو جائے گا،
اور 3 قط کے بعد اس کی جو با ہے وہ لگے گی. اسی طرح یہاں سے ہم شروع کر دیں گے، بالکل اوپر لے کے جائیں گے اور یہ حصہ کھول دیں گے، آپس میں اس کو ملانے کی کوشش کریں گے. اور یہ آخری پٹی ہے اور پھر یہ گول ہے اور یہ تکونی حصہ ہے. یہ دیکھیں یہاں پر 3 قط کے بعد یہ ہوا میں ہے، یہاں پر یہ نصف قط ہے، یہ پورا قط ہے، تو یہ پورا قط ہے، نصف قط یہ پورا، اور یہ گہرائی یہ بھی 1 قط ہے. اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تو یہ بھی 1 قط ہے، تو یہ بھی 1 قط ہے. اب اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ نیبا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہم نے اس کا یہ لگا دیا اور اس کے نصف کے ساتھ پھر اس طرح ایک اور ٹکڑا لگا دیا. اب یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے، یہ 2 3 4 5، تو اس کی گہرائی ہوگی 1 قط، 5 قط اور یہ 1 قط. اب اس کے نقطہ آپس میں ملانے کی کوشش کر دیں گے. یہ علاقہ اس کے قریب اس کی سیدھ میں ہوگا، یعنی کہ اس کو نیچے لے کے آئیں اس طرح اور پھر جلدی اس کو اٹھائیں گے، بلکہ یہ جو علاقہ ہے جب نیچے آ گئے تو اس کو آرام سے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے. اور یہاں پہ جب پہنچیں گے تقریباً اس کے بعد اس کو اٹھا دیں گے اور اس کے بعد اس کا جو دندان ہے مکمل کر دیں گے. تو یہ آرام سے یہ علاقہ اس کی سیدھ میں ہوگا. یہ دیکھیں 2 قط کے بعد با کا حصہ زمین کے ساتھ لگے گا، یعنی یہ جو لکیر ہم نے لگائی ہے یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آرام سے اٹھنا شروع ہو جائے گا. یہ علاقہ چوتھائی حصہ اور یہ پورا قط اور نصف نقطہ بن جائے گا. اور جب یہ اوپر اٹھا تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہم آخر میں دندان بنا دیں گے. تو یہ ہموار ہوگا، یہ کٹورا نما شکل یہ بن جائے گی. اس کے جو نقطے ہیں جس طرح ہم وہاں پہ بناتے تھے، نقطہ کے لیے کراس نشان لگا دیتے تھے، جمع کا نشان لگا دیتے، تو اس طرح اس کے ساتھ بھی اس طرح وہی ترتیب کر دیں گے، یعنی جمع کا نشان لگا دیں گے اور اسی پہ قلم کو پھیر دیں گے. اور اگر با کے نیچے نقطہ لگانا ہے تو یہاں پہ ہم اس طرح ایک لکیر لگا دیں گے، یعنی جمع کا نشان اسی پہ ہم قلم کر دیں گے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے انشاءاللہ. سین کے ساتھ با کو لکھیں گے اور وہ کٹ پین کے ساتھ لکھیں گے تو وہی طریقہ ہے، اوپر شروع کر دیں گے تقریباً لائن سے اتنا زیادہ اوپر، دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ. وہی طریقہ جو ہم کٹ پین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہی طریقہ ہم نے قلم کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ قلم کو بار بار اس میں سیاہی ڈالنی ہوتی ہے، بھرنی ہوتی ہے. یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ آسان ہوتا ہے. مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تب بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ بھی قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور یہ دندان اوپر اور پھر اس کو کھول دیں گے اور یہ والا نوک استعمال کر دیں گے اور اس کے ساتھ پھر با کو لگا دیں گے. آرام سے اس کو کھینچیں گے، پھر پیچھے سے دھکا دے دیں گے اور یہاں پر قلم کو روک دیں گے. دیکھیے یہاں پر وہی طریقہ ہے جو کٹ پین کے ساتھ یا قلم کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر اس کے نقطے لگانا ہے. البتہ کٹ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ جس طرح ہم شروع میں بتایا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہماری عادت پڑ جائے، کیونکہ روزمرہ کے حساب سے ہم نے یا تو بال پین کے ساتھ لکھنا ہے اور یا کم از کم مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور ہر وقت تو قلم کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا ہے. البتہ ذوق والے یا جو فنکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ اور ہر ایک قسم کے آلے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. لیکن جو عام اسکول کی جو لکھاری ہوتے ہیں یا عام لکھاری ہوتے ہیں
تو وہ کٹ پین کے ساتھ یا بال پین کے ساتھ زیادہ لکھنے کی کوشش کریں. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.